بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ایک اور ویڈیو۔ اچھا، اس زندگی کا کیونکہ اب تو حدیثیں نا ایمانیات کے اوپر چل رہی ہیں، حدیثیں آ رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ چیز داخل تو ہے، آپ نے ایک لیسن کے سبق کے طور پہ صحابہ کو بہت ساری چیزیں سکھائی ہیں اور بتلائی بھی ہیں نا، تو اس لیے میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ آپ سے کی زندگی سے ہے، حالانکہ آپ سے کی زندگی میں یہ چیز تو نہیں ہے، کیونکہ آپ سے کی زندگی تو وہ ہے جو پرسنل ہے، کہ آپ اٹھتے کیسے، بیٹھتے کیسے، چلتے پھرتے، کھانا کیسے کھاتے، اپنی ازواج کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ کیسے رہتے تھے، وہ ہے۔ لیکن جو ابھی ایمانیات کے اندر جو چیزیں آ رہی ہیں نا، اس میں اور ڈیفرنٹ چیزیں بھی ہیں جو حدیث کے ذکر ہیں، جیسے مختلف کانٹینٹ ہیں۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے نا کہ انسان کو جس سے محبت ہوگی تو وہ اسی کے ساتھ قیامت والے دن ہوگا، یہ آج کا کانٹینٹ ہے کہ انسان کو جس کے ساتھ محبت ہے۔ اب میں اگر کسی سے محبت رکھتا ہوں، اب وہ اچھا ہے یا برا ہے، اچھا ہوگا، نیک لوگ ہوں گے، اللہ کے ولی ہوں گے، بزرگ ہوں گے، تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ مجھے ان کے ساتھ ہی رکھے گا، ٹھیک ہے؟ اور اگر میں برے لوگوں کی صحبت میں رہوں گا، برے لوگوں کے ساتھ رہوں گا، تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ مجھے ان برے لوگوں کے ساتھ رکھے گا، یہ کانٹینٹ ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اس کے حدیثیں دو تین چیزیں ہیں، وہ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں، اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے یہ، ٹھیک ہے؟ اچھا، ایک حدیث ہے، اس کے راوی جو ہے وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہیں۔ وہ کہتے ہیں ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر اور عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں اس شخص کے بارے میں جس کو ایک جماعت سے محبت ہے لیکن وہ اس کے پاس مل نہیں سکتا اس سے، ٹھیک ہے؟ کوئی ایسے لوگ ہیں کہ جیسے میں یہاں ہوں اور وہ جماعت جو ہے وہ کوئی اور شہر میں ہے، یا وہ کوئی اور جو لوگ ہیں وہ کہیں اور ہیں، دور ہیں، میں ان سے نہیں ملاقات کر سکتا، نہیں مجھے ان سے محبت ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ میں پاکستان میں ہوں لیکن انڈیا میں کوئی بزرگ ہیں، کوئی اللہ کے ولی ہیں کہ جن سے میں بہت زیادہ متاثر ہوں اور مجھے ان سے بڑی محبت ہے، یہ ایسی ایگزامپل ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ ایک جماعت ایسی ہے کہ جو ان سے میں مل نہیں سکتا لیکن مجھے ان سے محبت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن جو ہے تم ان کے ساتھ ہوگے، ٹھیک ہے؟ تو اس سے پتہ چلا کہ انسان کو جس کے ساتھ محبت ہوگی تو قیامت والے دن بھی وہ اسی کے ساتھ اٹھے گا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ والوں سے ہمیشہ محبت رکھیں، اللہ والوں کی صحبت اختیار کریں، اللہ والوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھیں، تاکہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ہمیں بھی انہی کے ساتھ اٹھائے، یا آخرت میں ان کے ساتھ کر دیا جائے گا تمہارا معاملہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ اچھا، پھر اس کے بعد دوسری حدیث ہے، پہلی حدیث پتہ چل گئی آپ لوگوں کو کہ جس کے ساتھ انسان کو محبت ہوگی اسی کے ساتھ انسان کو اٹھایا جائے گا قیامت والے دن، ٹھیک ہے؟ اب وہ شخص ادھر ہی ہو، آپ کے پاس ہو، یا وہ کہیں پر بھی ہو، دوسری جگہ بھی ہو، لیکن محبت اللہ کے لیے ہے۔ جو پچھلی ویڈیو تھی اس میں نے بتایا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت یا اس کے ولیوں سے محبت یا کسی سے بھی محبت اللہ کے لیے اگر کریں گے تو اس کا جو ثواب آپ کو ضرور ملے گا۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی تم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی تیاری تو میری کوئی خاص نہیں ہے، نہ میں نے اس کے بارے میں کوئی بہت زیادہ ذکر و اذکار کی ہیں یا بہت زیادہ نوافل پڑھے یا کچھ ہے، لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت ضرور ہے۔ آپ نے فرمایا تجھ کو جس سے محبت ہے تو انہی کے ساتھ ہے، اور تجھ کو ان کے میت نصیب ہوگی، یعنی جس سے تجھے محبت ہوگی تو انہی کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے کہا جاتا ہے، میں ہمیشہ اپنی ویڈیوز میں بھی کہتا ہوں کہ بھائی اللہ والوں سے محبت رکھو اور اللہ کے لیے کرو، ٹھیک ہے؟ کسی بھی بزرگ سے یا کسی بھی نیک انسان سے جب محبت کر رہے ہو تو کوئی لالچ نہیں ہونی چاہیے، کوئی دنیاوی غرض نہیں ہونی چاہیے، اللہ کے لیے کریں۔ اچھا، حدیث کے راوی حضرت انس اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ صحابہ کو اس حدیث کے بعد کسی چیز میں اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی یہ بات سن کے ان کو خوشی ہوئی کہ جب انسان مرے گا اور جس سے زیادہ محبت ہوگی قیامت والے دن وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو صحابہ کو اس بات کی تسلی ہوگی کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے، کیونکہ صحابہ کو سب سے زیادہ محبت جو تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی۔ اچھا، پھر تیسری بات، ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، رسول اللہ مجھے اپنی بیوی، اپنی اولاد، غرض ہر چیز سے سب سے زیادہ محبت جو ہے مجھے اللہ اور اس کے رسول سے ہے، لیکن مجھے اس بات پہ بھی ہے کہ جب میں مروں گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ تو مرتبہ آپ کا الگ ہوگا، بہت اونچا مرتبہ ہے، اور میں کم، تو میں وہاں پر آپ سے ملاقات نہیں کر سکوں گا۔ تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ میں جب گھر میں ہوتا ہوں تو مجھے آپ کی بہت زیادہ یاد آتی ہے، تو میں پھر مجھ سے صبر نہیں ہوتا اور میں باہر آتا ہوں، میں آپ کا دیدار کر لیتا ہوں، کیونکہ قیامت والے دن تو میں آپ سے ملاقات نہیں کر سکوں گا، کیونکہ میرا درجہ کم ہے، آپ کا درجہ بہت عالی مقام ہے، تو میں سوچتا ہوں کہ میں یہیں پر ہی آپ کا دیدار بھی کر لوں اور آپ کو میں دیکھ بھی لوں۔ اچھا، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے بظاہر محرومی ہی رہے گی قیامت والے دن نا، کہ جنت میں تو میں آپ کو دیکھ نہیں سکوں گا،
کیونکہ آپ کہیں اور ہوں گے، میں کہیں اور ہوں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی اس بات کا کوئی جواب اپنی طرف سے نہیں دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابی کی یہ بات تھی نا، اس کا جواب خود نہیں دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی سورۃ النساء کی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اب اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں اس کے اندر کہ اور جو لوگ فرما برداری کریں گے اللہ کی اور اس کے رسول کی، بس وہ اللہ کے ان خاص بندوں کے ساتھ ہوں گے۔ یعنی جب آپ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے تو پھر آپ ان کے خاص بندوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ کا خاص انعام ہے، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ یہ 4 کیٹیگریز اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا ان کا مقام جو ہے وہ صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا، صالحین کے ساتھ ہوگا اور انبیاء کے ساتھ ہوگا، اور یہ سب سے اچھے رفیق ہیں، اور یہ سب سے بڑے اور اچھے رفیق ہیں۔ تو اس لیے میں آپ لوگوں سے ہمیشہ کہتا ہوں کہ اللہ والوں کی صحبت اختیار کیا کریں، ان کے ساتھ بیٹھا کریں، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھا کریں، اور لیکن نیت کیا ہونی چاہیے؟ اللہ کے لیے۔ محبت بھی کریں تو اللہ کے لیے، کسی سے نفرت بھی کریں تو اللہ کے لیے۔ دنیاوی کوئی غرض، کوئی لالچ، کوئی یہ چیزیں اس میں شامل نہیں ہونی چاہیے، ورنہ آپ کی کوئی بھی محنت، آپ جو بھی کریں یا آپ کچھ بھی کریں گے وہ سب ضائع ہو جائے گا آپ کا۔ تو یہ آج کی ویڈیو تھی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہمارا کرے، تاکہ جب قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ہمارا معاملہ انہی لوگوں کے ساتھ رکھے۔ صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔